انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ انفطار کی یہ آیات ہیں۔ سورہ الانفطار مکی سورہ مبارکہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسے چاہیے کہ یہ سورہ انفطار، سورہ التکویر، سورہ القیامہ ان کا مطالعہ کرے، ان پر غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ہر بات کھول کھول کر بیان کی ہے، یعنی دنیا اور آخرت سے متعلق جو بھی انسان سے چیزیں ہیں انہیں بہت واضح کر دیا گیا ہے، اور دنیا کی تخلیق بے مقصد ہے اگر آخرت نہ ہو تو۔ یہی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے منکرین حق۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی خاکستر ہو جائیں گی، تو پھر ہم دوبارہ اس شکل میں پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کو آخرت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مختصر سی قیام گاہ ہے، اس عرصے کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے آخرت کے دور سے، اس لیے کہ آخرت تو کبھی نہ ختم ہونے والا دور ہے، وہ تو ہمیشہ کا دور ہے۔ اور یہ دنیا میں تو انسان کوئی بھی نہیں جانتا کہ کتنی اسے مہلت ملی ہے، کتنے دن اس کو یہاں رہنا ہے، کتنا عرصہ اس کو ٹھہرنا ہے، اور ہر وقت وہ ایسے ہے جیسے کمرہ امتحان میں طالب علم ہوتا ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے، اس کے ہر عمل کو درج کیا جا رہا ہے، اس کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اس لیے وہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، شتر بے مہار ہو کر زندگی بسر نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں آغاز میں ہی فرمایا اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان کوئی نہیں جانتا کہ کہاں اس کی سرحدیں ہیں، بے حد و حساب ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور بغیر امدن ترونہا، بغیر ستونوں کے ہے جو تمہیں دکھائی دیں۔ کوئی اس کی ہمیں ستون نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے اللہ نے چھت قائم کی ہے، تو کتنی قدرت والا ہے وہ۔ اور پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ اتنی وسیع ہے یہ کائنات کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ستاروں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ نوری سالوں میں ہیں، اور ایک نوری سال کتنا ہوتا ہے کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال، ایک لائٹ ایئر کہلاتا ہے وہ۔ تو نوری سالوں میں انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ فاصلے معلوم کرے، سورج سے فاصلہ، چاند سے فاصلہ، یہ تو اس نے معلوم کر لیا اپنی بساط کے مطابق۔ سورج سے بھی روشنی زمین تک کوئی 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں اس رفتار سے چلتے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آتے ہوئے۔ تو کتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ، تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا جس نے پہلے پیدا کر دیا انسان؟ تو اس لیے توجہ دلائیے کہ اذا السماء انفطرت، دیکھو جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ آسمان اپنی یہ حیثیت کھو دے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے جو ایک بڑے مضبوط نظام کے تحت چل رہے ہیں،
ایسا مضبوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو انسان نے یہ چیزیں دریافت کی ہیں کہ کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی یہ کہکشائیں ہیں، اور پھر ہر کہکشاں میں ان گنت ستارے موجود ہیں ہر ایک میں، اور وہ ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں سے گزر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں چلنے کے لیے. مجال ہے کوئی کسی سے ٹکرا جائے. تو کتنا وہ زبردست ہے، قدرت والا ہے جو کہ سارے نظام کو چلا رہا ہے. تو کیا وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب یہ ستارے چھٹ جائیں گے، یہ ان کی گرفت ختم ہو جائے گی جو اللہ نے ان پر قائم کر رکھی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب یہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. سمندر ہم تو سب جانتے ہیں کہ یہ پانی دو عناصر کا مرکب ہے، اور وہ دونوں عناصر ایسے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن خاص نسبت سے. اب تو لیبارٹری میں عام ہوتا ہے کہ بچے پانی کی الیکٹرولسس کرتے ہیں، برق پاشیدگی کرتے ہیں، اور اس پانی کو الگ الگ دو گیسوں کی شکل میں جمع کرتے ہیں اور دیا سلائی لے جا کر اس کو چیک کرتے ہیں. ایک کا حجم دوسری سے زیادہ ہوتا ہے، 2 گنا ہوتا ہے. ہائیڈروجن 2 گنا ہے، آکسیجن 1 گنا ہے. جب ہائیڈروجن کے سلنڈر میں لے جاتے ہیں تو دیا سلائی بھک سے جل جاتی، دھماکے سے جلتی ہے، اور جب آکسیجن کے سلنڈر میں لے جاتے ہیں تو وہ دیا سلائی تیز شعلے کے ساتھ جلنے لگتی، جلنے میں مدد دیتی ہے. تو پانی جب اپنے اجزاء میں پھاڑ دیا جائے گا تو کیا ہے، سمندر بھڑک اٹھیں گے. ایسے جیسے پیٹرول کو آگ لگائی جاتی ہے، اس طرح سے سمندر جو ہیں وہ دہک رہے ہوں گے. یعنی اب تو یقین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرتا ہے. یہ تو فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. یعنی قبر میں انسان، ہر وہ جگہ قبر ہے جہاں انسان سپرد ہوتا ہے، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کے مر جائے، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، وہی اس کی قبر ہے. تو فرمایا کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی انسان پھر اٹھ کھڑا ہوگا. اللہ کے ایک حکم سے ہو جائے گا یہ سب کچھ. تم اس کو ناممکن سمجھتے ہو. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور انسان جان لے گا، پہچان لے گا کیا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی دنیا میں جو اعمال کر کے اس نے آگے بھیج دیے. وآخرت، اور جو مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ آیا اپنے اثرات، وہ سب کے سب اس کے علم میں آ جائیں گے، وہ ان کو جان لے گا. انسان اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اچھے شاگرد چھوڑ کر جاتا ہے، لوگوں کو اچھی عادات کا پابند کر کے جاتا ہے، سکھا کر جاتا ہے، یا علمی خزانہ چھوڑ کر جاتا ہے جو بعد میں آنے والے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں اس سے. تو فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وآخرت، جان لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اپنے اعمال کے اثرات پیچھے چھوڑ کر آیا، جو کچھ وہ کر کے چھوڑ گیا یہاں پر، وہ سب کچھ اس کے علم میں آ جائے گا. اب توجہ دلائیے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشاندہی کر رہی ہے کائنات میں. کسی چیز کو دیکھ لیں، یہ جانوروں کو دیکھ لیں، کس نے تخلیق کیا ہے، کس نے دیکھے کس جانور کو کس صلاحیت کے ساتھ. اور پھر آپ ان ستاروں کو دیکھ لیں، دوسرے درختوں کو دیکھ لیں، اتنی نباتات ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. اتنی اسپیشیز ہیں، اتنی ویرائٹی ہے ان پلانٹس میں کہ انسان ان کو اب تک پوری گن بھی نہیں سکا کہ کتنے یہ پودے ہیں. یہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے، دیکھیں کریم رب کتنا کریم ہے. وہ ہمارا چلنا پھرنا کس کے کرم سے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارے اندر یہ خوراک کا تحلیل ہونا، ہمارے جسم کا حصہ بننا، بیکار مادوں کا ہمارے جسم سے خارج ہونا، اگر نہ نکلے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. قبض ہو جائے، انسان کو حاجت نہ ہو، کیا کیفیت ہوگی اس کی. یہ پیشاب بند ہو جائے، کیا کیفیت ہوگی انسان کی. کس طرح سے دیکھیں اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کتنے حیران کن ہے یہ سسٹم جو ہمارے اندر ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں کیسے تحلیل ہو رہا ہے، اس میں سے مفید اجزاء ہمارے جسم کے جو ضروری ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں، بیکار اجزاء الگ ہو کے ایکسکریٹری سسٹم ہے ہمارا کہ وہ خارج ہو رہا ہے کس طرح سے ہمارے جسم سے. ذرا ایک لمحے کے لیے سانس روک کر تو دیکھیں کہ دم گھٹ جائے گا ہمارا. یعنی جو گیس ہمارے اندر استعمال ہو گئی اب وہ زہریلی گیس میں تبدیل ہو گئی. جب آکسیجن جلتی ہے
مادوں کے ساتھ زہریلے مادے، زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، ایکسیل کر دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ انہیل ہونا اور ایکسیل ہونا ہر وقت جاری ہے، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دل کا دھڑکنا اگر یہ اپنی مخصوص تعداد سے زیادہ دھڑکنے لگ جائے کیا کیفیت ہوگی، یا اس سے کم دھڑکن اس کی ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو سوچتا ہی نہیں ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ یہ۔ تو انسان ذرا غور و فکر کرے، الذی خلقک، وہ ذات، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس سے تو غفلت میں ہے، فسواک، اور تجھے درست کیا، کس طرح سے تجھے بنایا ہے ذرا دیکھ تو صحیح، ہاتھ ہے، آگے انگلیاں ہیں، ایک انگلی کم ہو جائے تو انسان جو ہے کیا محسوس کرے گا، کس طرح سے اس نے جو ہے تخلیق کیا، تجھے درست کیا، فعدلک، اور ایک توازن قائم کیا ہے، تیری ساخت کے اندر ایک توازن اس نے پیدا کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس شکل میں تجھے چاہا تجھے بنا دیا، یعنی یہ صورت ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، جو شکل، اور دیکھیں کتنی مختلف ہے، اب تو زیادہ انسان آسانی سے سوچ سکتا ہے، ہر انسان کی شکل مختلف ہے، اس وقت کوئی 8 ارب کے قریب آبادی ہے دنیا میں، دیکھیں سب انسان کس طرح سے مختلف ہے، ہر ایک کی کتنی ویرائٹی ہے انسان کے اندر جو ہے، اور کیا ہے یہ اتنی سی جگہ، یہ انگوٹھے کی اگلی جگہ کیا ہے، یہ مشین پر رکھے فوراً بتائے گا کہ اس کا یہ شناختی نام کارڈ کا نمبر ہے، یہ اس کے جو ہے نام ہے، یہ اس کی بلدیت ہے، سب کچھ بتا دے گا۔ اتنی سی جگہ میں یہ جو لکیریں ہیں انگوٹھے کے آخری حصے میں ہر شخص کی مختلف ہیں، اور اس سے انسان کی جو ہے شناخت ہو رہی ہے آج کل۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ آنکھ کی پتلی ہے، مشین کے آگے بٹھا دیں وہ فوراً بتائے گی یہ شخص فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ۔ یا اللہ تیری قدرت، اتنا قدیر ہے وہ، اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اور پھر انسان یہ کہے کہ اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا، کیسے پیدا ہوں گے ہم؟ کتنا وہ قدرت والا ہے، کتنی وہ حکمت والا ہے، کتنا اس کا علم ہے، کتنی اس کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے چاہا بنا دیا تجھے وہ شکل عطا کر دی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، اللہ کی قدرت کے بارے میں جو تم سمجھ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو۔ روز جزا، انسان ایک اچھا عمل کرتا ہے، اب پچھلی صورتوں میں گزرا ہے نا، اللہ تعالیٰ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں، فی ای ذنب قتلت، بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ تو انسان ذرا سوچے، غور و فکر کرے، بات لمبی ہو جائے گی، میں نے تو پوری صورت پڑھی تھی لیکن یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔